بسم الله الرحمن الرحيم ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الحق سبحانه وتعالى انما يتقبل الله من المتقين لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال نے ہم سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنا ہر قول، ہر فعل، ہر ارادہ ایسا بنا لے جس سے اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ جب انسان اپنے قول و عمل کو اللہ ذوالجلال کی مرضی کے مطابق کر لیتا ہے تو پھر اس کا سونا بھی عبادت، اس کا جاگنا بھی عبادت ہے، اس کا کاروبار کرنا بھی عبادت کا رخ اختیار کر لیتا ہے۔ عبادات میں توحید کے بعد سب سے عظیم عبادت نماز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر۔ نماز یہ حد فاصل ہے، کافر اور مسلمان کے درمیان نماز ہی فرق کرتی ہے، اس لیے جو جان بوجھ کر نماز کو نہیں پڑھتا اس کو علم ہے کہ نماز اسلام کا ایک عظیم رکن ہے، اور وہ کہتا ہے مجھے نماز کی ضرورت نہیں، تو ایسا انسان واقعتاً کفر میں چلا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو دین سمجھایا ہے، اس دین کو بغور پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت کوئی بھی ہو،
جب تک اس کے اندر دو چیزیں نہ پائی جائیں وہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ وہ دو اصول، وہ دو شرطیں، وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز ہے اخلاص، دوسری چیز ہے اتباع سنت۔ اخلاص سے مراد یہ ہے کہ عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جائے، کسی انسان کو راضی کرنے کے لیے نہ کی جائے۔ اتباع سنت سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ ذوالجلال نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی پیدا ہی نہیں کی، اور قیامت تک ایسی ہستی پیدا ہو بھی نہیں سکے گی، جب وہ ذات کے اعتبار سے اللہ نے اس ہستی کو بے مثال پیدا کیا ہے، تو وہ اپنے ہر طریقے، ہر بات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے۔ اس لیے اسی ہستی کو آئیڈیل بنایا، اسی ہستی کو نمونہ بنایا، اسی ہستی کو میزان اور مقیاس اور معیار بنایا کہ جس کی عبادت اس ہستی کے طریقے کے مطابق ہوگی وہ عبادت قابل قبول ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے یہ بات جب نازل کر دی ہے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کچھ جانے عبادت کر کر کے تھک جائیں گے لیکن نتیجتاً جہنم میں جائیں گے۔ کیوں جہنم میں جائیں گی؟ عبادت تو کی، کیونکہ اس کی عبادت میں اخلاص نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، اس نے کسی اور غرض سے عبادت کی کہ لوگ کہیں بڑا عبادت گزار ہے، یا اس میں اتباع سنت نہیں، اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے ہر مومن کو اس بات کی فکر رہنی چاہیے کہ میری عبادت کیسے قبول ہو سکتی ہے، اور اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سی ایسی باتیں ہیں، کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو اختیار کرنے سے، جن کا ارتکاب کرنے سے عبادت کرنے کے باوجود بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو آج کی اس خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو کا محور وہ چند باتیں ہوں گی کہ نماز قبول کس کی ہوتی ہے اور نماز قبول کس کی نہیں ہوتی، کس کے بارے میں سید المرسلین اور امام المرسلین نے یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ ان کی عبادت کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ ذوالجلال مخلص لوگوں کی عبادت کو اور متقی لوگوں کی عبادت کو قبول کرتے ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ ذوالجلال شرف قبولیت سے نوازتے ہیں ان لوگوں کے اعمال کو جو متقی ہوتے ہیں، اور متقی وہ ہوتا ہے جس کے اندر تقویٰ ہو، اور تقوی سے مراد یہ ہے کہ ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے بچنے والا۔ کس طرح بچنے والا؟ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ اس بات پہ توجہ رکھتا ہے، لا تنظر الى المعصیہ ولكن انظر الى عظمت من عصیت، یہ مت دیکھو کہ گناہ تم چھوٹا کر رہے ہو یا بڑا کر رہے ہو، یہ دیکھو جس کی نافرمانی کر رہے ہو وہ کتنا بڑا ہے، وہ کتنا عظیم ہے تمہارا خالق۔ تو اللہ ذوالجلال جس شخص کی عبادت کو قبول کرتے ہیں اس میں تقویٰ ہونا چاہیے۔ قبولیت سے مراد کیا ہے؟ قبولیت کے بارے میں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے 3 باتیں بیان کی ہیں۔
قبولیت کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے اسقاط للعقاب، بعض دفعہ انسان کوئی عمل کرتا ہے، اس عمل کی وجہ سے جو عذاب ہونا تھا اگر وہ عمل نہ کرتا تو وہ عذاب اس سے دور کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کو کوئی جزا و سزا نہیں ملے گی، کیونکہ اس نے وہ کام تو کیا ہے لیکن جس طرح کرنا چاہیے تھا اس طرح اس نے نہیں کیا۔ ایک شخص نماز پڑھتا ہے، 2 رکعتیں اس نے پڑھی، اس کو پوری 2 رکعتوں میں پتہ ہی نہیں میں نے کیا پڑھا ہے۔ آپ کے سامنے اس نے قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، سلام پھیرا۔ آپ اسے پوچھ کے دیکھیے میرے محترم بھائی، امام محترم نے کون سی سورت پڑھی؟ وہ آپ کو نہیں بتائے۔ ایسا شخص جس نے دل کی حضوری کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، یہ شخص نماز تو پڑھ گیا، اس نے اپنی ذمہ داری تو ادا کرنے کی یہ کوشش کی، لیکن علماء یہ لکھتے ہیں، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اس سے فرض تو ثابت ہوا لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ قبولیت کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جلال انسان کو اس فرض کی ادائیگی پہ اس کو ثواب عطا کرتے ہیں، نیکی لکھتے ہیں۔ قبولیت کا تیسرا اور آخری اور سب سے خوبصورت درجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جلال اپنے بندے کی عبادت پہ راضی بھی ہوتے ہیں، اسے پسند بھی کرتے ہیں، اس پہ اس کو ثواب بھی دیتے ہیں، اور ساتھ کھربوں فرشتوں کے سامنے اس کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ تو انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے، صرف فرض ساقط کرنا یہ کمال نہیں ہے۔ اگر آپ کو نیکی نہیں ملی تو کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ایسے قبولیت کی دعا کرنی چاہیے جس طرح سلف صالحین کی خواہش ہوا کرتی تھی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ شریف کہا کرتے تھے، لو علمت ان اللہ تقبل منی رکعتین لاتکلت، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری 2 رکعتیں ہی قبول ہو گئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس سے بخشا جاؤں گا۔ اور فضالہ بن عبید کہا کرتے تھے، لأن اعلم ان اللہ تقبل منی مثقال حبة من خردل احب الی من الدنیا وما فیها، اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ اللہ عز و جلال نے میری رائی کے دانے کے برابر میرا عمل قبول کر لیا ہے تو یہ پوری دنیا سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ اور کس طرح صحابہ کرام میں سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، لأن أكون أعلم أن الله تقبل مني عملا أحب إلي من أن يكون لي ملء الأرض ذهبا، مجھے اگر پوری زمین سونے کی بھر جائے اور میں اس کا مالک بن جاؤں، اس سے زیادہ مجھے اس بات کی محبت ہے کہ میرا ایک عمل اللہ عز و جلال قبول کر لے۔ تو دنیا سے بڑھ کر جو قیمتی چیز نیک لوگوں کے نزدیک ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا عمل قبول ہو جائے۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ عز و جلال ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے۔ کس کی عبادت قبول ہوتی ہے اور کس کی عبادت قبول نہیں ہوتی؟ سب سے پہلی بات، مشرک کی عبادت قبول نہیں، اور جو شرک نہیں کرتا اللہ عز و جلال اس کی عبادت کو قبول فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال کا فرمان ہے، ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ
أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون۔ اللہ ذوالجلال نے 18 پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان پیغمبروں کے تذکرے کے بعد فرمایا یہ ان لوگوں کی ہدایت کی بات ہو رہی تھی جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ ذوالجلال جس کو چاہے ہدایت دے، لیکن اگر یہ برگزیدہ ہستیاں پیغمبر بھی شرک کرتے تو اللہ ذوالجلال ان کے بھی اعمال کو ضائع کر دیتے، ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ تو شرک جو ہے یہ انسان کے عمل کو قبول نہیں ہونے دیتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم کے اندر، جب ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے سوال کیا مل موجبتان، اللہ کے رسول واجب کرنے والی 2 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس نے زندگی اس طرح گزاری کہ مرتے دم تک اس نے شرک نہیں کیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ، اور جس نے شرک کیا اور توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو جو 2 چیزیں واجب کرنے والی ہیں، شرک سے جہنم واجب ہو جاتا ہے اگر توبہ نہ کرے، اور شرک نہیں کیا تو اللہ ذوالجلال اس کو جنت میں لے جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں لا يقبل اللہ من مشرک اشرک بعدما اسلم عملا، ایمان لانے کے بعد کسی مشرک کے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتے حتی یفارق المشرکین الی المسلمین، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے جب تک وہ مشرکوں کے اعمال کو چھوڑ کر مسلمانوں کی طرف نہیں آ جاتا۔ تو شرک کرنے سے انسان کا عمل کیا، عبادت کیا قبول نہیں ہوتی، نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ وگرنہ اگر آپ مشرکین مکہ کی زندگی کے بارے میں کچھ پڑھیں، طواف تو مسلمان بھی کرتے تھے، مشرک بھی کرتے تھے، سعی مسلمان بھی کرتے تھے، مشرک بھی کرتے تھے۔ وہ مشرک کیوں؟ حالانکہ طواف تو وہی کیا، سعی بھی وہاں ہی کی۔ غلاموں کو آزاد مسلمان کریں تو مسلمان، مشرک بھی غلاموں کو آزاد کرتے تھے پھر بھی مشرک۔ وہ صدقات بھی دیتے تھے، اور آپ نے کبھی سوچا ہوگا کہ اس وقت بیت اللہ میں ہجر اسماعیل حطیم کی جو جگہ ہے کیوں نہیں انہوں نے مکمل کی؟ کہتے ہیں یہاں حلال مال لگانا ہے، وہ ختم ہو گیا اس لیے ہم نے بیت اللہ کو مکمل نہیں کی۔ اعتکاف بھی بیٹھتے، وہ حاجیوں کی خدمت بھی کرتے، وہ قربانیاں بھی کرتے، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ وہ نظر بھی مانتے، لیکن پھر بھی مشرک کیوں؟ قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے جس نے محمد مصطفیٰ کو اپنا آئیڈیل نہیں مانا، جس نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ مشرک ہے۔ یہی وجہ ہے، وہ عبادت تو یہ ساری وجہ لاتے تھے، لیکن مسلمان اس لیے عبادت کرتے تھے رب راضی ہو اور محمد مصطفیٰ کی اطاعت میں عبادت ہو، لیکن ان کی نظر نہیں تھی مشرکوں کی، طواف بھی کرتے اور ساتھ اپنے پاس سے اضافے بھی کر لیتے، تلبیہ میں بھی اضافہ، اپنی مرضی بھی شامل کر لیتے، تو باوجود وہ نیکیاں کرنے کے اللہ ذوالجلال نے انہیں مشرک ہی کہا ہے، اور احادیث بھی بیان کرتی ہیں مشرک ہی تھے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے۔ دوسری بات، مخلص کا عمل اللہ قبول فرماتے ہیں۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ ذوالجلال صرف وہی عمل قبول کرتے ہیں جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا جائے، لیکن ریاکار کا عمل اس کی عبادت کو قبول نہیں کیا جاتا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی، میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں خبردار نہ کروں جو مجھے دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک لگتی؟ اللہ کے رسول وہ کون سی چیز ہے کہ جو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ فرمایا الشرک الخفی، وہ شرک اصغر ہے، وہ خفیہ شرک ہے، وہ ریاکاری ہے۔ ان یقوم الرجل فیصلی، ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، فیزین صلاتہ، نماز کو خوبصورت اس لیے کر رہا ہے، لما یرا من نظر رجل، کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے اور وہ اس لیے خوبصورت پڑھ رہا ہے کہ دیکھنے والا کہے کیا کمال کی نماز پڑھ۔ تو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، واہ واہ کے لیے، لوگوں کے ہاں مقام بنانے کے لیے جو عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ ذو الجلال کے پیارے پیغمبر نے صحیح بخاری کی روایت میں ایک بات سمجھائی ہے، کاش کسی کی سمجھ میں وہ بات آ جائے۔ وہ بات کیا ہے؟ یکشف ربنا تبارک و تعالی عن ساقی، قیامت کا دن ہوگا، رب تعالی اپنی مبارک پنڈلی سے جیسا کہ اس کی شان کو لائق ہے نور کے پردے ہٹائیں گے، فیسجد له کل مؤمن و مؤمنہ، ہر مرد اور عورت جو مومن ہوں گے وہ فوراً سجدے میں گر جائیں گے۔ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعًا، لیکن جو دنیا میں نمازیں تو پڑھتے، سجدے تو کرتے تھے، لیکن ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ فَيَذْهَبْ لِيَسْجُدْ، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ہوگا کیا؟ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، ان کی کمر تخت بن جائے گی۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں صحیح الجامع کے، كُلَّمَا أَرَادَ أَن يَسْجُدْ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ، مومن مرد اور مومنہ عورت وہ تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، لیکن یہ ریاکار جب سجدہ کرنا چاہے گا تو سجدہ نہیں کر پائے گا، کمر تو اس کی تختہ بنے گی لیکن یہ اپنی گدی کے بل گر جائے گا۔ اللہ ذو الجلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ نماز مشرک کی قبول نہیں ہوتی، ریاکار کی قبول نہیں ہوتی، مخلص اور مومن کی نماز قبول ہوتی ہے۔ تیسری بات، باوضو انسان نماز جب پڑھتا ہے وضو کرنے والے کی نماز قبول ہوتی ہے، جو وضو نہیں کرتا یا اس کو پرواہ نہیں ہے کہ وضو بھی ضروری ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ وہ لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھ بھی لے، باوضو نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم کی روایت، لا تقبل صلاة بغیر طہور، جب تک انسان پاک نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ طہارت دو قسم کی ہے، حدث اصغر اور حدث اکبر۔ حدث اکبر سے مراد یہ ہے ایسی پاکیزگی جب تک غسل نہ کیا جائے وہ پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی، اور حدث اصغر جو وضو کرنے سے پاکیزگی حاصل ہو جائے، بے وضو انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة لمن لا وضوء له، جس نے وضو نہیں کیا اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ،
تم میں سے کسی انسان کی نماز کو اس وقت تک قبول نہیں کیا جاتا جب تک وہ باوضو نہیں ہو جاتا اور حدث دور نہیں ہو جاتا۔ کیا مطلب؟ بے وضو ہے تو وضو کر لے، اور اگر حدث اکبر ہے اس پہ غسل جنابت ہے تو جب تک وہ غسل نہیں کر لیتا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا امر بعبد من عباد اللہ ان یضرب فی قبرہ 100 جلد، اللہ کے ایک بندے کو حکم دیا گیا اس کو قبر میں 100 کوڑے لگائے جائیں۔ فلم یزل یسأل ویدعو، وہ روتا رہا، دعا کرتا رہا، حتی صارت جلدة واحدہ، حکم ہوا کہ ایک کوڑا اس کو مارا جائے۔ فامتلأ قبره علیہ نارا، جب اسے ایک کوڑا مارا گیا اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ فلما ارتفع عنہ افاق، جب یہ عذاب ختم ہوا کہتا ہے علی ما جلدتمونی، مجھے یہ بتاؤ تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ قالوا انك صليت صلاة واحدة بغیر طہور، سلسلہ صحیحہ کی یہ روایت بتا رہی ہے فرشتے کہیں گے تم نے ایک نماز بغیر پاکیزگی کے بغیر وضو کے پڑھی ہے۔ ومررت على مظلوم فلم تنصره، تیرے سامنے مسلمانوں پہ ظلم ہوتا تھا، تم مظلوم کے پاس سے گزر جاتے اور اس کی مدد نہیں کرتے تھے۔ اللہ ذوالجلال مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے اور مسلمانوں کے اندر بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی محبت کو بیدار فرمائے۔ چوتھی بات، اللہ ذوالجلال چوتھے انسان کی نماز کو، عبادت کو قبول نہیں کرتے جس کے پاس کوئی عذر نہیں، اور عذر نہ ہونے کے باوجود مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، من سمع المنادی، جو اذان سنتا ہے، فلم يمنعه من اتباع عذر، اور اس کے پاس کوئی عذر نہیں پھر بھی وہ مسجد میں نہیں آیا۔ قالوا وما العذر، عذر سے کیا مراد؟ آپ نے فرمایا خوف او مرض، اس کو موت کا خوف ہے یا اس کو بیماری لاحق ہے۔ لم تقبل منہ الصلاة التي صلى، اگر وہ نماز پڑھ بھی لے تو اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له الا من عذر، جو اذان سنتا ہے اور اذان کے بعد نماز پڑھنے نہیں آتا اور کوئی عذر نہیں، فلا صلاة له، اس کی نماز ہی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ فرامین بتا رہے ہیں کہ اگر انسان بیمار ہے تو پھر تو اللہ نے اس کے عذر کو قبول کرنا ہے کیونکہ عذر کی اجازت دی ہے۔ اگر اس کو موت کا خطرہ ہے اور وہ شرعی عذر جن کا احادیث میں تذکرہ آ چکا ہے، کوئی بھی عذر نہیں ہے، ایسا انسان اگر نماز پڑھ بھی لے تو اس کی نماز کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بر وقت اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پانچواں وہ انسان جس کی نماز کو قبول نہیں کیا جاتا، جو نماز کے ارکان و واجبات اور خشوع کا خیال نہیں کرتا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہلکی سے ہلکی نماز پڑھی لیکن پوری پڑھی، آپ کے رکوع بھی مکمل، آپ کے سجود بھی مکمل، آپ لمبی قرات نہ بھی کریں لیکن آپ کے رکوع اور سجدے اور قیام میں کوئی خلل نہیں ہونا چاہیے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان الرجل لینصرف من صلاتی، ایک آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے، وما کتب له الا عشر صلاتی، اس کو نماز کا 10واں حصہ ملتا ہے،
تسعها سمنها سمنها سدسها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نصفها، ایک بندہ نماز سے فارغ ہوتا ہے، کسی کو نماز کا 10واں حصہ، 9واں 8واں 7واں 6واں 5واں 4تھا اور تیسرا، بعض کو آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ آج اس وطن عزیز کے اندر بھی کسی نے پاس ہونا ہو تو کہتے ہیں 33 نمبر لے گا تو پاس ہوگا، نماز پڑھے بھی اور اس کو 100 میں سے 10 نمبر ملے تو کیا وہ پاس ہے؟ نماز پڑھ لی ہے، رکوع بھی کیا ہے، سجدہ بھی کیا ہے، لیکن نماز کے بعد اللہ ذوالجلال کے نزدیک اس کو صرف نماز کا 10واں حصہ ہی دیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا اسرق الناس، سب سے بڑا چور دنیا میں وہ ہے الذی یسرق الصلاۃ، جو نماز کو چوری کرتا ہے۔ نماز کیسے چوری کرتا ہے؟ لا یتم رکوعها ولا سجودها، نہ وہ رکوع مکمل کرتا ہے نہ وہ سجدہ مکمل کرتا ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں اسوأ الناس سرقہ، سب سے بڑا چور جس طرح ہے اس طرح سب سے برا چور بھی وہ ہے۔ کون سا انسان؟ یسرق من صلاتی، جو نماز کی چوری کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کیف یسرق من صلاتی، اللہ کے رسول وہ نماز سے چوری کیسے کرتا ہے؟ قال لا یتم رکوعها ولا سجودها، نہ وہ رکوع مکمل کرتا ہے نہ سجدے مکمل کرتا ہے۔ لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود، نہ اپنی پشت کو رکوع میں سیدھا کرتا ہے، صحیح بناتا ہے، اور نہ ہی اس کی صحیح کیفیت سجدے میں ہوتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ رکوع سے اٹھتے ہیں سیدھا کھڑے نہیں ہوتے، تھوڑا سا سر اٹھایا فوراً سجدے میں چلے گئے، یہ رکوع نہیں ہے۔ سجدے سے سر اٹھا اور فوراً سجدے میں چلے گئے، یہ سجدہ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور سجدہ کیسا تھا؟ حتی یرجع کل فقار الی مکانی، ہر جوڑ اپنی جگہ پہ واپس آ جاتا، اور آپ نے فرمایا حتی تعتدل قائما، تم کھڑے ہو جاؤ اس طرح اطمینان کے ساتھ، حتی تعتدل، جب تک اعتدال، رکوع کے اندر بھی، رکوع کے بعد کھڑے ہو کر بھی، ایک سجدہ کرنے کے بعد جب آپ بیٹھتے ہیں، صحابی روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول رکوع سے جب اٹھ کے کھڑے ہوتے تو دیکھنے والا یہ دیکھتا شاید بھول گئے۔ کیسے بھول گئے؟ کہ ابھی کھڑے ہیں اور سجدے کے بعد اٹھ کے بیٹھتے، اتنے سکون سے بیٹھتے، دیکھنے والا سوچتا شاید بھول گئے۔ کیا اس طرح کرنے سے بھولنا ہوتا ہے کیا؟ نماز بھی پڑھے، مسجد میں بھی آئے، سر کو بھی نہ اٹھائے اور زمین پہ دے مارے، یہ رکوع نہیں ہے، یہ سجدہ نہیں ہے۔ میں حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور مسند احمد کی یہ روایت اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سلسلہ صحیحہ کی آج کے جمعے کا پیغام سمجھیے۔ لا ينظر اللہ الى صلاة عبد لا يقیم فیہ صلبہ بین رکوعها وسجودها، جو شخص رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر اپنی صلب پشت کو برابر نہیں کرتا، وہ کیفیت نہیں بناتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہ ذوالجلال اس بندے کی عبادت کو دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے، وما تقبل له صلاة،
لیکن قیامت کا دن ہوگا اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ کتنے سال نماز پڑھی بتائیے؟ 60 سال اگر نماز پڑھی ہے تو اس کی زندگی کتنی ہوگی؟ 10 سال میں ہی اس کے لیے مار کے پڑھانے والی بات ہوئی۔ اگر 10 سال کا بچہ بھی نہیں پڑھتا تو حکم یہ کہ اس کو مارو۔ اگر 70 سال زندگی ہے اس نے 60 سال نماز پڑھی ہے، قیامت کا دن ہوگا ایک نماز بھی اس کی قبول نہیں ہوگی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کیوں نہیں قبول ہوگی؟ مشرک ہے؟ نہیں۔ ریاکار ہے؟ نہیں۔ وضو نہیں کیا؟ نہیں، وضو بھی کیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی؟ نہیں، سورۃ الفاتحہ بھی پڑھتا ہے۔ اور راز کیا ہے؟ یہ 60 سالہ محنت ضائع کیسے ہو گئی؟ حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتم الرکوع ولا یتم السجود، اگر اس کا رکوع مکمل کرتا ہے تو وہ سجدوں کو مکمل نہیں کرتا۔ وَيَتِمُّ السُّجُودُ وَلَا يَتِمُّ الرُّكُوعُ، اور اگر سجدوں کو مکمل کرتا ہے تو رکوع کو مکمل نہیں کرتا۔ میرے معزز، میرے محترم اور مکرم بھائیوں، یہ نماز یہ کتنی عظیم اور پیاری عبادت ہے۔ اگر 60 سالہ عبادت صرف اس وجہ سے ضائع ہو جائے کہ میں اس لیے رکوع اور سجدے ضائع کر رہا ہوں کہ مجھے جلدی ہے، آپ یہ تو سوچا کریں میں نے جلدی فارغ ہو کے جہاں جانا ہے، کس کام کی وجہ سے وہ کام بھی کس نے کرنا ہے؟ جس نے کام کرنا ہے اس کو چھوڑ کے جا رہے ہو، دنیا کیا کرے گی؟ کس لیے جا رہے ہیں؟ پروفٹ ملے کون دے گا؟ وہ تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ کامیابی ملے کس کے ہاتھ میں؟ اس کے ہاتھ میں۔ کیا چاہیے آپ کو؟ وہ اس کی مرضی کے بغیر مل سکے گا۔ اور یہاں رک کے میں ایک بات اور بھی کہہ دوں، یہ سستی کیوں ہوتی ہے؟ اس کی 3 بنیادی وجہ ہوتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر دنیا کے حرص و ہوس ہے، وہ پوری ہو جائے، اللہ ذو الجلال کی مرضی کے بغیر ایک ٹکا بھی نہیں ملنے والا۔ دوسری وجہ، یہ شخص عبادت تعبداً نہیں کرتا، تقرباً الی اللہ نہیں کرتا، تخلصاً منہ کرتا ہے۔ یہ کیا ہے تخلصاً منہ؟ بعض لوگ نماز اس لیے پڑھتے ہیں جان چھوٹے، نہیں، نماز تو اللہ کا تقرب لینے کے لیے پڑھی جاتی ہے، اللہ ذو الجلال کے قریب ہونے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ نماز تو گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، یہ تو عبادت ہے، یہ تو زندگی کا مقصد ہے، یہی تو زندگی کی رونق ہے، یہی تو نماز زندگی کا اصل وقار ہے، زندگی کا اصل اطمینان ہے۔ اس اطمینان کو انسان کچل دے اور کہے کہ مجھے سکون ملے، کیسے ملے گا؟ اس لیے سلف یہ کہا کرتے تھے صلی لربک، رب کے لیے نماز پڑھ، تقرباً الیہ لا تخلصاً منہ، رب کی قربت حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھا کر، اپنی نماز سے جان چھڑانے کے لیے نماز نہ پڑھا کر۔ اب دیکھیں کچھ لوگ آج بھی آپ دیکھتے ہیں عصر کا وقت ہو گیا نہیں آئے، آدھا گھنٹہ گزر گیا نہیں آئے، گھنٹہ گزر گیا عصر کے بعد مسجد نہیں آئے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، اور اتنے خطرناک یہ الفاظ ہیں ان لوگوں کے لیے، کاش اس بات کو وہ سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے۔ کون سی نماز؟ جو انتظار کرتا رہتا ہے، یجلس بیٹھا ہے، یرقب الشمس سورج کا انتظار کرتا ہے، حتی اذا كانت بین قرنی الشیطان،
جب شیطان اپنے دونوں سینگ سورج کے سامنے کر دیتا ہے، یعنی سورج غروب ہونے کے قریب ہے، قام فنقرها اربعا، لفظ دیکھے صحیح مسلم کے نقرها، صلها نہیں کہا، وہ سورج غروب ہونے کے قریب اٹھتا ہے، 4 ٹھونگے مارتا ہے، نقرها اربعا۔ ایسا انسان لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، اللہ کا ذکر بھی زیادہ نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ہر قسم کے نفاق سے محفوظ فرمائے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، اس نے نماز پڑھی، نہ رکوع صحیح کیا نہ سجدہ کیا، جب سلام پھیر کے فارغ ہوا تو سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں منذ کم تصلی هذه الصلاة، بتاؤ کب سے تم یہ نماز پڑھ رہے ہو اس طرح؟ اس نے کہا منذ 40 سنہ، میں 40 سال سے ایسے نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو سیدنا حذیفہ نے فرمایا ما صلیت منذ 40 سنہ، تم نے 40 سال سے نماز پڑھی نہیں۔ اور ساتھ یہ کہا وَلَوْ مِتَّ وَهَذِهِ صَلَاةٌ لَمِتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ عَلَيْهَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اسی حالت میں تیری موت آ گئی تو تیری موت اس فطرت اسلام پر نہیں ہوگی جس فطرت اسلام پر اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب محمد کو پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے رکوع مکمل نہیں کیا، وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِ، اور سجدوں کے اندر ٹھونگے مار رہا ہے، وَهُوَ يُصَلِّ، اور پڑھ نماز ادا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو مات هذه على حال، اگر یہ شخص اسی حالت میں مر جائے، مات على غیر ملت محمد، یہ ملت محمد کے دین پہ نہیں مرے گا۔ ثم قال، پھر فرمایا مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده، جو شخص رکوع مکمل نہیں کرتا اور سجدوں میں بھی اس طرح ینقر ٹھونگے مارتا ہے، مثل الجائع يأكل التمر والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا، یہ تو اسی شخص کی طرح ہے، یہ اسی شخص کی طرح ہے جو 1 یا 2 کھجوریں کھائے تو کیا اس کی بھوک دور ہو جاتی ہے؟ ایک دن تو کھا لے گا، کیا کوئی 1 سال تک 1 کھجور پہ زندہ رہ سکتا ہے؟ جس طرح 1-2 کھجوریں کافی نہیں ہیں، اس طرح اس کی نماز بھی اسے کفایت نہیں کرے گی۔ نماز کفایت وہ کرتی ہے جس کے اندر رکوع مکمل ہو، سجدہ مکمل ہو، اطمینان ہو، اعتدال ہو، اس کے اندر سکون ہو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ ادا کی جائے۔ چھٹی بات، نماز جس کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے نماز بھی ہوگی، اور حدیث کہتی ہے جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ حدیث کے الفاظ سنیے، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، یہ صحیح بخاری کی 756 نمبر روایت، صحیح مسلم کی 872 نمبر روایت بتا رہی ہے لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، جو سورۃ الفاتحہ کو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور سنن نبی داؤد کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ روایت کرنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان انادی انه لا صلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب، مجھے اللہ کے رسول نے حکم دیا جاؤ لوگوں میں اعلان کر دو جس شخص نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں، سنن نبی داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، ہم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ختم ہوئی،
آپ پر قرات بھاری ہوئی، آپ نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، لگتا ہے کہ تم امام کے پیچھے بھی قرات کرتے ہو؟ قلنا نعم هذا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم امام کے پیچھے کھڑے ہو کے بھی قرات کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب، تم جب امام قرات کر رہا ہو تو تم قرات نہ کیا کرو سوائے سورۃ الفاتحہ کے۔ کیوں؟ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ سری نماز پڑھ رہے ہیں، آپ جہری نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اقرأ بها فی نفسک، اپنے دل میں پڑھ لو۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہشام بن عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ باپ نے بیٹے سے کہا یا بنی اقرأوا فی سکتۃ الامام، جب امام ایک آیت پڑھ کے رکتا ہے تو اس وقت پڑھ لیا کرو، فإنه لا تتم صلاة الا بفاتحة الكتاب، کیونکہ اس کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی۔ ساتویں چیز اور آٹھویں اور نویں چیز ایک ہی حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہے۔ والدین کا نافرمان، نیکی کر کے احسان جتلانے والا، تقدیر کو جھٹلانے والا، ان تینوں انسانوں کی نماز اور کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا عاق ومنان ومكذب بالقدر، تین ایسے لوگ ہیں جن کی نہ فرضی عبادت نہ نفلی عبادت قبول کی جاتی ہے۔ پہلا انسان نافرمان والدین کا، دوسرا انسان احسان جتلانے والا، تیسرا انسان تقدیر کو جھٹلانے والا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان امت کے لیے سبق ہے کہ وہ شخص جتنا بھی نمازی ہے والدین کا نافرمان نہ ہو۔ نافرمانی کس بات میں؟ اگر وہ شرک کا حکم دے تو پھر فرما برداری نہیں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لقمان کہا کرتے تھے، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، والدین اگر شرک پر مجبور کرے ان کی اطاعت نہ کی جائے، نیکی کے کام میں ان کی اطاعت کی جائے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں انما الطاعة فی المعروف، اطاعت تو نیکی کے کام میں ہوتی ہے، لیکن یاد رکھنا اگر والدین برائی کا حکم بھی دے تو آپ اپنے اخلاق کو نہ چھوڑیے، بدتمیزی نہ کریے۔ وہ والدین ہیں، ان کو صرف دعا دیجیے، ان کو اچھے انداز سے کردار و اخلاق اور نرمی سے دائرے میں رہ کے سمجھائیے، گالی نہ دیجیے، لڑائی نہ کیجیے، بدتمیزی نہ کیجیے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ مشرک تھا باپ اور بتوں کو بیچ کے اپنا کاروبار چلا رہا تھا باپ، آزر ابراہیم علیہ السلام کا والد، اور کہہ رہا تھا تم اگر باز نہ آئے میں تجھے مار مار کے سنگسار کر دوں گا، لیکن وہ یہی کہتے تھے یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے ابا جان شیطان کی پوجا نہ کیجیے، یہ شیطان تو دور کر دے گا اللہ ذوالجلال سے۔ اپنے ادب کو مت چھوڑیے لیکن اطاعت نیکی میں کیجیے، نافرمانی نہ کیجیے اور ان کے ساتھ بدتمیزی بھی نہ کیجیے۔ دوسری بات احسان جتلانے والا، احسان جتلانا یہ نیکی کو ضائع کرنے کی بات ہے۔ نیکی کیا؟ ہر عبادت ضائع ہے، لیکن یاد رکھنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا پانی بھی بند ہو گیا، جب ان کی جان کے دشمن بن گئے تو صرف ان کو یاد کروایا تھا
تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد، او مدینے والو، جب یہاں پانی نہیں تھا میٹھا ملتا تو یہ پانی، میٹھے پانی کا کنواں کس نے خرید کے دیا؟ تم کیا کر رہے ہو؟ تو یہ تذکیر کروائی، یہ یاد دہانی کروائی، یہ اپنی نیکی کو ضائع کرنا نہیں ہے، دوسرے کو حدود کراس کرنے سے بچانے کی ایک ترغیب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تقدیر کو جھٹلاتا ہے اس کی بھی عبادت کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اللہ ذوالجلال نے جو لکھا ہے صحیح لکھا ہے، جو لکھا ہے میں ساری زندگی کوشش کروں ویسا نہیں کر سکتا جتنا میرے رب نے میرے بارے میں اچھا لکھا ہے۔ میرے رب کو اتنا علم ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے بارے میں اتنا علم ہے ہی نہیں۔ جب میرے رب کے پاس علم زیادہ ہے تو اس کا لکھا ہوا بھی اتنا ہی زیادہ اچھا ہے۔ میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مجھے اللہ کے فیصلوں کو ماننا ہے، راضی ہونا ہے، اور یہ کہنا ہے جو میرے رب کا فیصلہ ہے وہ میرے لیے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10واں وہ انسان جو کسی کاہن، قیافہ شناس، پامس کے پاس جاتا ہے اور اس سے کچھ پوچھتا ہے، نماز اس کی بھی قبول نہیں ہوتی۔ من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له 40 صلاة، جو کسی کاہن کے پاس، جادوگر کے پاس اور کسی ہتھیلی کو دے کے قسمت بتانے والے کے پاس جاتا ہے اور سوال کرتا ہے، 40 دن تک اس کی عبادت کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اور اگر پوچھنے کے بعد جو کچھ اس نے بتا دیا اس پہ یقین کر لیتا ہے، اس کی بات کو مانتا ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے، فصدقه بما يقول، اور تصدیق کر دیتا ہے، فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے اللہ کے رسول پہ نازل ہونے والے قرآن کا انکار کر دیا ہے۔ 11واں انسان جو حرام کھاتا ہے اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ مت سمجھیے بہت مال جمع کر لیا سود کے ذریعے سے، دھوکے اور فراڈ کے ذریعے سے، اور سمجھے کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں، حرام کا مال جس پیٹ میں جاتا ہے، کل جسد نبت من سحت فالنار اولا بہ، ہر وہ جسم جو حرام سے پرورش پائے اس کے لیے تو آگ ہی بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ فرمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا۔ ایک شخص سفر میں نکلتا ہے، پراگندہ حال ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، یا ربی کہتا ہے، 4-5 چیزوں کا تذکرہ، سفر میں نکلتا ہے، اور آپ جانتے ہیں دعوت المسافر لا ترد، مسافر کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے۔ دوسری بات، پراگندہ حال ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، رب اشعث اغبر مدفوع بالباب لو اقسم علی اللہ لابر، کچھ ایسے سادہ لوگ ہیں جن کے پاس نہ پہننے کو ہے، اوپرا گندہ حال تو ہوتے ہیں لیکن رب کے اتنے قریب ہوتے ہیں، رب پہ قسم ڈال دے اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ ہاتھ کو اٹھاتا ہے، حدیث میں آتا ہے ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین، جب بندہ دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اللہ ذوالجلال کے سامنے توبہ کرتا ہے، اللہ ذوالجلال جو رب ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، گناہ بندے نے کیے ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اپنے پیغمبر کی زبان سے حیا اللہ کو آری ہوتی ہے، میرے بندے نے ہاتھ اٹھائے ہیں، خالی واپس کیسے کروں، معاف کر دیتا ہوں۔ چوتھی بات، یا ربی بھی کہتا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو 2 رکعتیں پڑھ لے اچھے وضو کے ساتھ، دل لگا کر 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا لے، یا رب کہہ دے،
اللہ ذو الجلال فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہیں، میرے فرشتوں دیکھ رہے ہو، علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب، آج اس میرے بندے کو یقین ہو گیا اس کا کوئی رب بھی ہے جو معاف کرنے والا ہے۔ پھر اللہ اپنے بندے سے کہتے ہیں عبدی، او میرے بندے جو توبہ کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا چکے ہو، یا رب کے الفاظ اپنی زبان پہ لا چکے ہو، اعمل ما شئت فقد غفر لك، جاؤ جو کچھ تم نے کیا میں نے تجھے معاف کیا۔ یہ چاروں چیزیں کرتا ہے اور حج کے لیے نکلتا ہے، لیکن مطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام، اس کا لباس حرام کا ہے، اس کی غذا حرام کی ہے اور اس کا کھانا پینا حرام کا ہے، وملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کا ہے، فأنا يستجاب لذلك، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا کو اللہ کیسے قبول فرمائیں گے؟ تو اللہ ذو الجلال نماز قبول کرتے ہیں جو حلال لقمہ استعمال کرتا ہے۔ اے اللہ سب کو حلال اور وافر عطا فرما کہ یہ حرام کی طرف نظر اٹھانا بھی اپنی نظروں کی توہین سمجھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ 12واں انسان جس کی نماز کو قبول نہیں کیا جاتا، حدیث میں آتا ہے من قتل مؤمنا ثم اغتبط بقتلہ لم يقبل منہ صرف ولا عدل، جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے اور قتل کرنے کے بعد فخر کرتا ہے، دیکھا میں نے مار دیا، ایسا انسان اس کی نہ فرضی نہ نفلی عبادت قبول نہیں ہوتی جب تک توبہ نہیں کرتا۔ اور حدیث کے الفاظ تو یہ ہے لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لأکبہم اللہ فی النار، اگر ساتوں آسمانوں کی مخلوق اور ساتوں زمینوں کی مخلوقات 14 کی 14 طبق کسی مومن کو قتل کرنے میں شریک ہو جائے تو اللہ ذو الجلال قیامت کے دن سب 14 کے 14 طبق جہنم میں ڈال دیں گے۔ مسلمانوں کو مومنوں کو قتل کرنے کی زندگی میں کبھی نیت بھی نہ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 13واں وہ انسان من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، انسان جو شراب نوشی کرتا ہے، شرابی انسان کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہاں اگر فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ ذو الجلال اس کی توبہ کو قبول فرما دیں گے، پھر اس کی قبولیت نماز کی بھی شروع ہو سکتی ہے۔ فرمایا الخمر ام الخبائث، یہ شراب تمام خباثتوں کی ماں ہے۔ فمن شربها لم تقبل صلاته 40 یوما، اور جس نے شراب پی لی 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ وَإِن مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ، اگر وہ مر گیا شراب پیتے پیتے، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اور تیسری روایت کے لفظ ہے شارب الخمر کعابد وثن، شرابی ایسا ہی ہے جیسے کوئی بتوں کا پجاری ہے۔ وشارب الخمر کعابد اللات والعزى، وہ ایسا انسان ہے شرابی جو اپنا رب لات اور عزہ کو بنا بیٹھا ہے۔ صحیح الجامع کی یہ بات سمجھا رہی ہے شرابی کی ایک تو 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، اگر شراب کی حالت میں مر گیا اور اس سے پہلے اس کی حالت بتوں کے پجاری جیسی ہے، مر گیا تو اسلام نہیں بلکہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ 14واں انسان جو اللہ کے نظام کو پسند نہیں کرتا، اللہ اس کی بھی عبادت کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ کا نظام کیا ہے؟ جو غلام ہے اسے اپنے آقا کی بات کو ماننا چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہے ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، 3 لوگوں کی نماز ان کے کانوں تک بھی نہیں پہنچتی، آسمان تک جانا اور قبول ہونا تو دور کی بات ہے۔ العبد العابق حتى يرجع، ایسا غلام جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ جائے
جب تک واپس نہیں آتا اس کی نماز کانوں تک نہیں جاتی. وَزَوْجُهَا وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ. ایسی عورت میں کہتا ہوں دنیا جہان کی ڈگریاں اس کے پاس ہوں، بہت بڑی افسر ہو، اپنے خامن کی اطاعت نہیں کرتی، اس کا خامن ناراضگی کی حالت میں سو جاتا ہے، رات گزارتا ہے، جب تک اپنے خامن کو راضی نہیں کرتی، حتی ترجع، جب تک وہ واپس پلٹ کے نہیں آتی اپنے خامن کے پاس، اس کو راضی نہیں کرتی، اس کی نماز بھی کانوں تک نہیں جاتی. اور تیسرا انسان وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، ایسا امام جو ہے تو امام کہتے ہیں جامع خصال الحمید، جس میں اچھی صفات ہو، ایسا امام جو دھوکہ دینے والا ہے، ایسا امام جو فراڈ کرنے والا ہے، یا اس میں ایسی شریک قباحتیں ہیں لوگ اس کی نماز کو پسند نہیں کرتے، پھر بھی وہ لوگوں کو نماز پڑھا بھی دے، اس کی نماز بھی کانوں تک نہیں پہنچتی، قبول ہونا تو دور کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15واں وہ انسان جس کی نماز قبول نہیں ہے، عورت جو خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی ہے. ایما امرأۃ تطیبت، جو عورت خوشبو لگاتی ہے، ثم خرجت الى المسجد، پھر مسجد کی طرف نکلتی ہے، لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل، جب تک وہ غسل نہ کر لے اس کی نماز کو قبول نہیں کیا جاتا. بلکہ آپ نے فرمایا ایکن ارادت المسجد، اے عورتوں کی جماعت تم میں سے کوئی بھی جب مسجد جانا چاہے فلا يقربن طیبا، تو کسی کو خوشبو نہیں لگانی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 16واں وہ انسان جو مدینہ کے رہائشیوں کو، جو مدینے کے باسی لوگ ہیں ان کو خوف زدہ کرتا ہے، ان کو ڈراتا ہے، ان پہ خوف طاری کرنا چاہتا ہے، ان کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی. رسول اکرم کا فرمان ہے اللہم من ظلم اہل المدینہ، اے اللہ جو مدینے والوں پہ ظلم کرے، وَأَخَافَهُمْ، اے اللہ جو ان کو ڈرائے، فَأَخِفْهُ، اللہ تو ان پہ خوف طاری فرما، وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور ان پہ اللہ کی، فرشتوں کی، لوگوں کی لعنت ہے. لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، نہ ان کی فرضی عبادت قبول ہے اور نہ ہی نفلی عبادت قبول ہے. مَنْ أَخَافَ الْمَدِينَ اخافہ اللہ، جو مدینے والوں کو ڈراتا ہے اللہ ان پہ خوف طاری فرمائیں گے. ومن اخاف اہل المدینہ فقد اخاف ما بین جنبتی، اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے مدینے والوں کو ڈرانا چاہا اس نے تو میرے سینے کو، میرے دل کو ڈرانا چاہا. ومن اراد اہل المدینہ بسوء عذابہ اللہ، جو مدینے والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہے اللہ اس کو پگھلا دے گے. کما یذوب الملح فی الماء، جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مدینے کے اندر بدعت کا مرتکب ہے اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی. حدیث کے الفاظ ہیں من احدث فیها او آوى محدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکة والناس اجمعین، جو مدینے میں بدعت کا ارتکاب کرتا ہے یا بدعتیوں کو جگہ دیتا ہے اس پہ اللہ، فرشتوں، لوگوں کی لعنت ہے. اور ساتھ فرمایا لا يقبل اللہ منہ یوم القیامہ صرفا ولا عدلا، ان کی فرضی اور نفلی عبادت قبول نہیں کی جائے. 18واں وہ انسان ایسی عورت جس کے بال ننگے ہیں اور جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں، اس کے کندھے پہ بھی چادر نہیں، ایسی عورت کی نماز قبول نہیں. لا يقبل اللہ صلاة حائض الا بخمار، ایسی بالغ بچی جو نماز پڑھتی ہے اور اس کے اوپر دوپٹہ نہیں اس کی نماز نہیں. مجاہد کہتے ہیں ایما امرأۃ قامت الى الصلاة، جو عورت نماز کی طرف کھڑی ہو ولم تغطی شعرها، اور اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی، لم تقبل صلاتها، اس کی نماز کو قبول نہیں کیا جاتا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے
اذا بلغت المرأة الحیض، جب عورت بالغ ہو جائے، ولم تغطی اذنها ورأسها، اپنے کانوں اور سر کو ڈھانپتی نہیں، لم تقبل لها صلاة، اس کی نماز کو قبول نہیں کیا جاتا۔ 19واں وہ انسان جو مسلمانوں کے ساتھ بغیر کسی شرعی عذر کے تعلق توڑ لیتا ہے، اس کو بلاتا بھی نہیں، اس کے ساتھ محبت بھی نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا ثلاثۃ لا يقبل اللہ لهم صلاۃ، 3 ایسے لوگ ہیں جن کی نمازوں کو اللہ قبول نہیں کرتے، ان میں ایک وہ ہے وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ، 2 مسلمان ہیں لیکن جھگڑتے ہیں، کوئی شرعی عذر نہیں، اور اس جھگڑے کو طول اتنا دیتے ہیں کلام کرنا بھی چھوڑ چکے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے من ہجر اخاہ سنہ فہو کالسفک دم، جو اپنے مسلمان بھائی کو 1 سال تک نہیں بلاتا تو اس کے نام اعمال میں اس کا قتل لکھا جاتا ہے۔ 20ویں اور آخری بات، ایسا انسان جس کی نماز کو اللہ قبول نہیں کرتے، جو حدود کے نفاذ میں رکاوٹ بننے والا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے، من قتل فی عمیہ او رمیا تکون بینہم بحجر او سوط او بعصا، ایسا انسان جو اندھا قتل ہو، اسی طرح کسی نے پتھر مارا، کسی نے کوڑا مارا اور انسان مر جاتا ہے، اس کی دیت خطا ہوگی۔ ومن قتل عمدا فقوده يده فمن حال بینہ وبینہ فعلیہ لعنت اللہ، اور جس نے جان بوجھ کے قتل کیا تو قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن انسان خود نہیں کرے گا، حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا شرعاً جائز نہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے اصول سمجھائے تھے، لیکن ساتھ فرمایا وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، جو انسان حدود کے نفاذ میں کسی نے قتل کیا، اس کے بدلے میں قتل اب کیا جائے گا، حکومت وقت کی ذمہ داری ہے یہ کرے، لیکن اگر کوئی حائل ہوتا ہے اس پہ اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، لوگوں کی بھی لعنت، اور اس کی فرضی اور نفلی عبادت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے رب تعالی سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ان 20 باتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں اے اللہ، سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما، اپنی اولادوں کو بھی ساتھ لے جانے والے بنا، اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما، اور الہ العالمین اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وما علی الا البلاغ۔